سے، ٹھیک ہے؟ یا کہہ لیجئے کہ پہلے تو ہم تفسیر وغیرہ پڑھ چکے ہیں، دوسرے نمبر پہ ارکان الاسلام کے نام سے یہ چیز بیان کرتے ہیں. بیان ارکان الاسلام الخمسہ واولها واعظمها، یہ شیخ رحمہ اللہ کی عبارت ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ بشرح معانیها مع بیان شروط لا الہ الا اللہ ومعناها لا الہ نافیا جميع ما يعبد من دون اللہ الا اللہ مثبتا العبادۃ للہ وحدہ لا شریک لہ. ایسا صحیح رہے گا نا؟ چونکہ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اس لیے کتاب کی عبارت ہم پڑھیں گے، پہلے جو ٹیکسٹ ہے وہ پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی شرح کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس پر ہم اتفاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم شرح اس کو کریں گے. سب سے پہلے اس کا ترجمہ ہم کر دیں. شیخ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان جو ہے ان کا بیان کیا جائے، ان کو تفصیل سے بیان کیا جائے، اور سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور عظمت والا رکن جو ہے وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب سے عظیم اور سب سے پہلا رکن ہے، جسے ہم توحید کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بتائیے، ارکان اسلام سب کو معلوم ہے؟ ارکان اسلام کتنے ہیں اور کیا کیا؟ اسلام کے ارکان یہ بچپن میں پڑھایا جاتا تھا سب کو. جی اسلام کے ارکان بتلائیے. جو آپ کو یاد ہو، جو پتا ہو وہی بتائیے. اسلام کے ارکان 5 ہیں. جی ماشاء اللہ تبارک اللہ. کون کون سے؟ علم، یقین، اخلاص، سچائی، محبت، انقیاد، قبول. اللہ کے علاوہ جس کی وہ شرط ہے، وہ شرط ہے. اسلام کے ارکان لا الہ الا اللہ، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سب جو جانتے ہیں نا، توحید، نماز، روزہ، حج. جی یہی 5 ہے. بالکل آسان ہے. ارکان اسلام 5 ہے، کہ سب کو یاد بھی رکھیے گا. اسلام کے 5 ارکان ہیں. سب سے پہلا اور سب سے عظیم کون سا ہے؟ کلمہ. جی کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، یہ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کلمہ توحید بتا رہے ہیں شیخ رحمہ اللہ کہ کلمہ توحید اور اس کے جو شروط ہیں، اس کے جو معانی ہیں، ان کو بیان کیا جائے. اسی طرح سے اس کے مکمل تفصیل کے ساتھ اب ہم انشاءاللہ تفصیل سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اسلام کے ارکان ہیں. ارکان یہ پلورل ہے، جمع ہے. رکن کی جمع ہے. رکن کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ کسی بھی چیز کا کنارے کا حصہ جو سب سے زیادہ مضبوط ہو، جس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی جائے. مثال کے طور پر ہم لوگ دکان بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، تو اس کی بنیاد کیا ہوئی؟ پیلر، ٹھیک ہے؟ پیلر، بیم کہہ لیجئے. اسی طرح سے کرسیاں ہوتی ہیں، کرسی کے 4 پہیے ہوتے ہیں، 4 پیلر، تو یہ بنیاد ہے. اسی طرح سے ہماری بائک ہے، سائیکل ہے، اس کے 2 پہیے، یہی سب بنیاد. اگر وہ نہ رہے تو چلنے پھرنے سے وہ عاجز رہ جائے گا. بات سمجھ آ رہی نا؟ تو وہی اسی کو کہتے ہیں رکن، اسی کو کہتے ہیں رکن. چونکہ اسلام کے یہ ارکان ہیں 5 ارکان ہیں. بہت ساری چیزوں کے 2 ہوتے ہیں، جیسا کہ ہماری گاڑیاں ہیں، 2 پہیہ گاڑی، موٹر سائیکل جس کو کہتے ہیں، یا 2 ویلر جس کو کہتے ہیں، تو 2 پہیے ہیں، 2 بنیاد ہیں. اسی طرح سے 4 پہیے جو ہوتے ہیں تو 4 بنیاد ہیں. اسی طرح سے پنکھا لے لیجئے، پنکھے کی بنیاد سمجھ لیجئے، یا تو ڈائنا کو آپ لے لیجئے، ڈائنا نہ رہے تو اس کی ہوا نہیں لگے گی. یا پھر کوئل لے لیجئے آپ. کوئی بھی چیز جو اصل ہو کسی بھی چیز کی، اس کو کہتے ہیں رکن، جس کے بغیر کام ہی نہ چلے. تو یہ ارکان اسلام، اسلام کی بنیاد ہیں، اسلام کی اساس ہے، اسلام کا فاؤنڈیشن ہے. اس کے بغیر اسلام کا نام و نشان نہیں. یہ جو ارکان ہیں، دیکھیے جتنی
مضبوط عمارت آپ بناتے ہیں، جتنی مضبوط آپ دکان بنانا چاہتے ہیں اسی طرح عمارت بھی آپ کو کھڑی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ 5 یاد رکھیے گا، توحید، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی طرح سے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 ہیں۔ 5 کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کسی کا اسلام نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے ہر ایک کو دیکھتے ہیں۔ اسلام، سب سے پہلے ارکان ہم نے سمجھ لیا، اس کے بعد اسلام کو سمجھتے ہیں۔ ارکان اسلام چونکہ ہیں تو اسلام کو سمجھتے ہیں۔ اسلام کا معنی کوئی بتائے؟ اسلام کا کیا معنی آپ سمجھتے ہیں؟ خالص توحید، اللہ رب العالمین پر ایمان۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور کوئی؟ سب جانتے ہیں، معلوم ہے، سبھی کو معلوم ہوگا۔ بتائیے، زبان کھولیے، انشاءاللہ نکلے گا، حق نکلے گا۔ صحیح جواب آپ کا۔ اور بھی کوئی بولنا چاہے تو بول سکتا ہے۔ سنائیے ہوگا نا تقریروں میں، خطبوں میں، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اگر مختصر یہ کہا جائے تو اسلام نام ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ مختصر ہوا۔ اور اس کے اگر ہم تفصیل میں جائیں گے تو معنی ہوگا اللہ رب العالمین کے سلسلے میں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ رب العالمین کی اور اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق میں، یا کسی بھی طرح کے اعمال میں، کسی بھی طرح کا کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی فعل ہو، تو اللہ رب العالمین کو ہی اصل ماننا، یا اللہ رب العالمین کے لیے وہ کام انجام دینا، اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، جیسا قل اللہ احد کی تفسیر میں کہا گیا تھا۔ اب دیکھیے، اس اسلام کے تعلق سے 3 گروہ بن جاتے ہیں لوگوں کے، 3 گروہ، 3 جماعت۔ سب سے پہلی جماعت جو مومن یا مسلم ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، ہر وہ کام جو اس سے انجام پائے وہ اللہ کے لیے ہوگا، تو یہ شخص مومن ہے یا مسلمان ہے۔ دوسرا وہ شخص جو انکار کر دے کہ ہم نہیں کریں گے، ہم اللہ کے لیے نہیں کریں گے، جیسا کہ ابلیس نے کہا تھا، اللہ کا حکم تھا آدم کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ یا اس طرح آج کے دور کے لوگ جو اللہ رب العالمین کے احکام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں یا عمل کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں، ڈائریکٹ انکار کرتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، تو ایسے لوگوں کو متکبر کہا جاتا ہے، جیسا کہ ابلیس نے کیا تھا، شیطان نے کیا تھا۔ تیسرا وہ گروہ جو اللہ رب العالمین کے حوالے تو کرتا ہے اپنے آپ کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسروں سے بھی لگاؤ رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ سے بھی لگاؤ رکھتا ہے۔ کچھ اعمال تو اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن کچھ کو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی کرتا ہے۔ اس کو کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا بتائیے؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کے بھی لیے جو کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سب پڑھ چکے ہم لوگ؟ جی ماشاءاللہ، شرک کہتے ہیں۔ اور ایسا کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ کافر، مشرک نا، مشرک، جی ایسا کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ بات سمجھا کہ 3 گروہ، ایک جو ماننے والا ہے، مومن مسلمان، جو نہیں مانتا بالکل سیدھے سے، اس کو کہیں گے متکبر، شیطان اور شیطان کا چیلا۔ اور تیسرا وہ گروہ جو مانتا تو ہے اللہ کو، اللہ کے لیے اعمال بھی انجام دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ اعمال میں دوسروں کو شریک کر دیتا ہے، اس کو مشرک کہتے ہیں۔ 3 گروہ یاد رکھیے گا۔ اب دیکھیے اسلام کے جو ارکان ہیں، دلائل تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ مشہور حدیث جو آپ لوگوں نے سنی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، یا ان الاسلام بنی علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اسی طرح سے رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا جس کو استطاعت ہے۔ یہ 5 ارکان ہو گئے، اس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں، کسی کا اسلام مکمل نہیں۔ اب دیکھیے سب سے جو پہلا رکن ہے، سب سے جو عظیم رکن ہے وہ کون سا ہے؟ آپ نے بتایا
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی ہے نا جی؟ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو آپ شارٹ کٹ میں مختصر بھی یہ سمجھیں گے کہ سب سے عظیم اور سب سے بڑا کلمہ یا سب سے بڑا رکن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دینا. اور وحدانیت کا معنی بتایا گیا تھا ایک اللہ کے لیے عبادت ہو، ایک اللہ کی خوبیاں ہوں، ایک اللہ کی صفات ہوں، ایک اللہ کے نام ہوں، ایک اللہ کے کام، پیدا کرنا، اولاد دینا، نظر و نیاز ماننا، یہ تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ کے لیے. تو جس طرح سے یہاں پر ہم گواہی دیتے ہیں ایک اللہ کے لیے گواہی دیتے ہیں وحدانیت کی، کچھ بھی اعمال اگر ہو تو اللہ کے لیے ہو، کچھ بھی ہماری نیت ہو، کچھ بھی کیسی بھی محبت ہو، خوف ہو، ڈر ہو، امید ہو، صرف اللہ سے. تو اسی طرح سے جو بھی اعمال ہو جس طرح سے اللہ کے لیے انجام دیے جائیں، تو اسی طرح سے یہ عقیدہ رکھنا کہ جو بھی اعمال ہم انجام دیتے ہیں وہ کس کے طریقے پر ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اللہ کے لیے وحدانیت کی گواہی دینا اور رسول اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسالت کی گواہی دینا، یہ سب سے عظیم ہے، سب سے عظیم. یہی سمجھ لیجیے اصل دین ہے. دین میں بہت سارے کام ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، لیکن اصل یہی ہے اللہ کے لیے وحدانیت کی گواہی دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے لیے تسلیم کرنا. اللہ کو معبود برحق یا حقیقی الہ ماننے کا جو مطلب ہوتا ہے تمام کام ہم اللہ کے لیے کریں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب ہے کہ تمام کام ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں. اب آئیے لا الہ الا اللہ. دیکھیں لا الہ یہ کلمہ یہ بہت ہی عظیم کلمہ ہے. علی الاطلاق تمام کلمات سے، تمام الفاظ میں سب سے بہتر، سب سے عظیم اور سب سے افضل یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. یہ صحیح ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ افضل ذکر یہ لا الہ الا اللہ ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں جو مسند احمد ترمذی کی ہے اور جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور سب سے بہترین کلمہ جس کو میں نے ادا کیا یا جس کو اور مجھ سے پہلے انبیاء نے ادا کیا وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے. اس کا معنی یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کے لیے تمام قسم کی تعریفات ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر. اسی طرح جو میں نے شروع میں خطبہ مسنونہ کے بعد آیت پڑھی تھی، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کے پاس، سب کی طرف یہی وحی کی لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، میری ہی عبادت کرو. یہ سمجھ لیجئے تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے، تمام نبیوں اور رسولوں کی دعوت کا مغز ہے، یہی خلاصہ ہے، یہی لب لباب ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جس کو ان کی قوم نے سب سے پہلے سنا ان کی زبان سے. جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب نے یہی کہہ کر مخاطب کیا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے. اب لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے ہم دیکھتے ہیں. لا الہ الا اللہ، دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں، لا الہ اور ایک الا اللہ، دو کلمات ہیں، یہ دو جملے ہیں، لا الہ اور دوسرا الا اللہ، اور دونوں کی شہادت اور دونوں کا یقین
بندے کے اندر ہونا ضروری ہے۔ لا الہ کا معنی ہوتا ہے جتنی بھی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، جتنی بھی ذات کی عبادت کی جاتی ہے، جتنی بھی مخلوقات کی عبادت کی جاتی ہے، تمام مخلوقات کی عبادتوں کی نفی کرنا، انکار کرنا کہ کسی کی معبود، کسی کی عبادت درست نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ بات ہو گئی لا الہ کے اندر۔ اس کے بعد الا اللہ، اس میں عبادت کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے خاص کیا جاتا ہے۔ گویا یہ دو رکن ہیں، ایک کلمے کے اندر دو رکن ہوئے۔ ایک رکن میں انسان، بندہ، مومن، مسلمان اس بات کی نفی کرتا ہے، اس بات کا انکار کرتا ہے کہ عبادت نہیں ہے کسی کے لیے، ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دوسرے رکن کے اندر انسان یہ شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ عبادتیں ہیں تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں اس بات اور نفی، پہلے نفی کرنا، اس کے بعد اس بات کرنا۔ نفی کس بات کی اور اس بات کس بات کا؟ بتائیے آپ لوگ۔ جتنے بھی معبود ہیں اس کا انکار کرنا۔ جی، تمام معبودات کا انکار کرنا، اور پھر اللہ رب العزت کا اقرار کرنا۔ جی ماشاء اللہ، بہت خوب، جزاک اللہ خیر۔ جتنی بھی عبادتیں کی جاتی ہیں، خواہ وہ کسی ذات کی ہو، خواہ وہ کسی پتھر کی ہو، کسی عمارت کی ہو، یا کسی شجر کی ہو، کسی درخت کی ہو، کسی بھی چیز کی عبادت ہو، اس سے انکار کرنا، بالکل نفی کر دینا۔ کسی کی عبادت کو ہم درست نہیں مانتے، کسی کی عبادت ہم انجام نہیں دیتے، اور دوسرے میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کو ثابت کرنا، اس کا اعتراف کرنا۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے، اگر کوئی شخص، غور سے سنیے گا، اگر کوئی شخص، دو رکن بتایا گیا نا، اب اگر کوئی شخص یہ کہے، کوئی انسان کہے کہ میں نفی کرتا ہوں، انکار کرتا ہوں، عبادت کا انکار کرتا ہوں، تو کیا وہ مومن ہو سکتا ہے، موحد ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جواب دیجیے گا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں کسی کی عبادت کو صحیح نہیں ٹھہراتا، بس اتنا کر کے رک جائے، اللہ کی عبادت کا بھی اقرار کرنا۔ جی ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اگر کوئی کہہ کے رک جائے کسی کی عبادت صحیح نہیں ہے تو وہ موحد، توحید والا نہیں ہو سکتا۔ اب اسی کو الٹ لیجئے، اگر کوئی شخص اللہ کے لیے نفی، اللہ کے لیے عبادت کا اعتراف کرے کہ اللہ کی عبادت کی جانی ہے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اگر کوئی اتنا کہے تو موحد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ۔ کوئی اگر شخص صرف نفی کرے کہ عبادت کسی کی نہیں، یہ تو بالکل واضح ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص صرف اللہ کی عبادت کو حصر نہ کرے، بلکہ صرف یہ کہے کہ اللہ کے لیے عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ معبود ہے، اور وہ نفی نہ کرے کسی اور چیز کی یا تمام مخلوقات کی عبادت کی، تو وہ شخص موحد نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، اس لیے نفی اور اس بات دونوں ضروری ہے۔ دیکھیے، بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کریم میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات بھی کیا ہے اور اسی طرح سے انکار بھی کیا، ثابت بھی کیا ہے اور انکار بھی کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جو بار بار ہم والدین کی فرما برداری پر یہ آیت پیش کرتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ اسراء آیت نمبر، بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اس کو، آیت نمبر 23 کے اندر، کہ اللہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے تم نہیں عبادت کرو، اللہ تعبدو، تم عبادت مت کرو، الا ایاہ، مگر اسی کی۔ یہاں پر دیکھیے دونوں ثابت ہے، ایک انکار کیا پہلے، اللہ تعبدو، مت عبادت کرنا، الا ایاہ، مگر اس کی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ بس اگر لوگ دوسرے کی عبادت کریں تو کیا ہوا، اللہ کی عبادت تو ہو رہی ہے نا۔ تو لوگ انکار نہیں کرتے، اعتراف کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، نہیں کرتے تو موحد نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے سورہ بینہ کے اندر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ لوگوں کو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کریں، اسی کے لیے دین کو کر کے۔
اس کے علاوہ جتنے بھی نبی آئے سب نے یہی کہا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. دیکھیے کیا کہا, ان اعبدوا اللہ, کہ تم اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ایک طرف کہا اللہ کی, اور طاغوت سے بچو, طاغوت سے دور ہٹو, طاغوت سے اجتناب کرو. طاغوت چیز ہے, طاغوت بار بار آئے گا, یہ پہلے وضاحت ضروری. طاغوت مانا جانتے ہیں؟ مختصر بھی یہ سمجھ لیجئے, اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اور وہ, تو اسے کیا کہتے ہیں؟ طاغوت. ٹھیک ہے, اسے کیا کہیں گے؟ طاغوت. یہ شرط اس لیے کہ اس پر راضی ہو, کیونکہ کچھ لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو الہ مان کر, معبود مان کر ان کی عبادت کرتے ہیں. کچھ لوگ عزیر علیہ السلام کو معبود مان کر عبادت کرتے ہیں. کچھ لوگ مریم علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں, لیکن وہ ان پر راضی, وہ اس عبادت پر راضی نہیں ہے. اس لیے ہم کہیں گے تیسرا یہ کہ میری عبادت کر رہے ہیں لوگ, میں نے حکم نہیں دیا کسی کو, کچھ نہیں, بیٹھا ہوا ہوں یا گھر پہ ایسے لیٹا ہوا ہوں, لوگ آ رہے ہیں مجھے سجدہ کر رہے ہیں, میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں, نہ ہی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں, نہ ہی شاباشی دے رہا ہوں. لوگ آ رہے ہیں چوم رہے ہیں, میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں, نہ ہی منع کر رہا ہوں. تو ہو گیا میں طاغوت. تین شکلیں ہوں, ایک میں حکم دینا, میری عبادت کروں, میرے سامنے سجدہ کرو. دوسرا یہ کہ حکم تو نہ دیا جائے لیکن آ رہے ہیں لوگ, میں خوشی کا اظہار کروں, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, کر رہے ہو, اللہ رب العالمین تیری مرادیں پوری کر دے گا. یہ دوسری شکل. تیسری یہ کہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, مجھ سے منتیں مانگ رہے ہیں, یا اسی طرح سے مجھ سے مرادیں پوری کروا رہے ہیں, میں کچھ نہیں کر رہا ہوں, نہ منع کر رہا ہوں, نہ ہی حکم دے رہا ہوں, نہ ہی رضامندی کا اظہار, تو پھر بھی میں ہو گیا طاغوت. جی آپ کوئی سوال ہو تو بتائیے. پھر سے ریپیٹ کیجیے سر. جیسے یہ لوگ پیر بنتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو. اگر نہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ لوگ باقاعدہ بولتے ہیں کہ ہم سے مرادیں مانگو, ہم پوری کریں گے, ہم اللہ سے دعا کر دیں گے, یہ اللہ کی ہماری. یوں ہی کوئی جا کر کے ان کے ہاتھ کو چومتا ہے یا ان کی تعظیماً عزت کو احترام کرتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے کہ عزت احترام کے ساتھ السلام علیکم, اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے دونوں طرف چومنا, اس کے بعد اپنی آنکھوں میں لگانا, اور پھر ہاں اس کی نیت دیکھی جائے, عقیدہ کیا رکھتا ہے, وہ یقین کیا رکھتا ہے. پہنچے ہوئے بزرگ اگر مانتا ہے تب بھی وہ شرکی ہے. زیادہ تر تو بہت پہنچے ہی ہوئے مانتا ہے نا. ہاں, اور تین شکلیں میں نے بتا دی نا, کہ اگر وہ حکم تو نہیں دے رہا ہے لیکن اس کی رضامندی کا اظہار کر رہا ہے, جیسے لوگ تھپتھپاتے ہیں پیٹھ, ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, یا مزاروں پر جا کر کے پیٹھ تھپتھپاتے, بہت اچھا بہت اچھا. یا پھر کچھ بھی نہ کہیں, اس کو معلوم ہے میرا ہاتھ چوم رہا کس عقیدے سے چوم رہا ہے, میرے سامنے سجدہ کر رہا کس عقیدے سے, کس یقین کے ساتھ. یہ سب جانتے ہوئے بھی منع نہ کرنا
یہ چیز دلیل ہے اس بات کی کہ وہ شخص اس پر رضامند ہے، راضی ہے. بات واضح ہو گئی نا؟ پھر سے ریپیٹ کیجیے تو سر. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور ایک آیت میں اور فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. سورہ بقرہ آیت نمبر 256 کے اندر کہ جو شخص طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے. دیکھیں یہاں پر بھی دو چیزیں بتلا رہا ہے، ایک طاغوت کا انکار کرنا ہے اور دوسرا اللہ پر ایمان لانا. دو شرطیں ہیں، دو رکن ہیں اس کلمے کے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، مضبوط کڑا تھام لیا یعنی لا الہ الا اللہ کو تھام لیا، لا الہ الا اللہ پر ثابت ہے. لہذا توحید کو ایک جملے میں مختصر یہ کہ طاغوت کا انکار، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں کی عبادت کا انکار اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے عبادت کو ثابت کرنا، یہی چیز ہے لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ العزیز پھر اگلے درس میں ہم اس کے اور معانی کے اندر اور گہرائی سے ہم جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی اصل ہے، یہی بنیاد ہے. اس لیے ہم زیادہ وقت توحید ہی پر دیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے کیا ارکان ہیں، کیا شرائط ہیں، کیا شرائط اگر ٹوٹ جائیں یا کم ہو جائیں تو یہ توحید کم ہو جائے گا، یہ توحید کے اندر نقص اور کمی آ جائے گی. ان سب کو ہم انشاءاللہ العزیز اگلے دروس میں جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، توحید پر قائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید ہی پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر.